بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے عرف میں یہ بات معروف ہے کہ جب کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے نام کا حصہ بنا لیتی ہے۔ اس پر بعض ذہنوں میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنا احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے منسوب ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور بعض روایات میں تو اس کو کفر تک قرار دیا گیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان یہ باور کرانا چاہے کہ اس کا حقیقی باپ یہی ہے اور اس کا نسب جو ہے وہ اس قبیلے اور اس آدمی سے چلتا ہے، اور وہ اپنے حقیقی نسب کو چھپا لے، تو حدیث مبارکہ میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ ورنہ اگر اس کا نسب معروف ہے، اس کے والد کا لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو نام ہے یہ اس کے شوہر کا نام ہے، تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں، جہاں امرأۃ فرعون، امرأۃ لوط اور اس طریقے سے بعض دیگر خواتین کا ذکر آیا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں امرأۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ زینب جب گئیں تو رسول اللہ نے پوچھا کون سی زینب؟ تو انہوں نے کہا کہ امرأۃ ابن مسعود، جو ابن مسعود کی بیوی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا شرعاً جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد جو تھے، اسود ان کے والد کا نام نہیں تھا بلکہ یہ ان کے لے پالک تھے، اور ان کا نام جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے اور اپنی ولدیت کے طور پہ ان کا نام پیش کرتے تھے۔ لیکن لوگوں کو چونکہ معلوم تھا کہ ان کا اصل نسب کیا ہے، تو لہٰذا کسی نے بھی اس کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ عورت اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔